اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس دعا کے ساتھ کہ آج کے اس سیشن میں اور ہمارے گروپ میں جتنے بھی آپ لوگ جس امید کے ساتھ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو یہ خوشخبری سنائے کہ آپ کا ریکمنڈیشن کا لیٹر آپ کو ملے اور اس کی خوشی ہم بھی سیلیبریٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ ہم اپنی جتنی بھی انپٹس یہاں پہ دے سکیں گے آپ کی کامیابی کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری انرجیز ہم لگائیں گے۔ کامیابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، وہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اور ہماری کوششوں کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور آپ کو کامیاب کریں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پرنسپل اور وائس پرنسپل کے انٹرویو کی تیاری کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ آج ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا کہ ایف پی ایس سی اپنا انٹرویو کا جو پروسیس ہے، انٹرویو کیسے کنڈکٹ کرتا ہے، ہم اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اینڈ پہ جا کے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کس طرح سے تیار کرنا ہے، اس سارے پروسیس کو ہم دیکھیں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کا 15 تاریخ سے آنورڈ جو انٹرویو سکیجول ہے، تو 15 تاریخ تک 15 اگست تک میں آپ کو میکسیمم تیاری جو ہے وہ کروا دوں انشاءاللہ تعالی۔ جو سچویشنل کویسچنز ہوں گے، نیڈ بیس کویسچن ہوں گے، پریکٹیکل سینیریو کیس اسٹڈی بیس کویسچن ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو سارے کروائے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی میکسیمم انہی میں سے کویسچنز آئیں گے۔ باقی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ انٹرویو پروسیس، پری انٹرویو پروسیس، انٹرویو سے پہلے ایف پی ایس سی کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی ایف پی ایس سی میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، گریڈ 17 تک کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 100 مارکس کے، جو ہوتے ہیں گریڈ 18 اینڈ آنورڈ وہ ہوتے ہیں 200 مارکس کے۔ تو جو 100 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس میں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں 40%۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا پیپر تھا 200 نمبر کا، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر ڈیفرنٹ پارٹ تھے، ہر پارٹ میں سے 40% مارکس لینا بڑا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے کافی سارے کینڈیڈیٹس کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم میرٹ میں، جنرل میرٹ لسٹ میں ہم فال کر رہے تھے 49 نمبر پہ، تو 51 والے کا نام آ گیا، میرا نہیں آیا۔ ہوا یوں ہوگا کہ کسی ایک پارٹ کے اندر آپ کے 60% نمبر ہوں گے، کسی دوسرے میں 39 ہوں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، انگلش میں، پیڈاگوجی میں، پروفیشنل میں آپ کا ہر پارٹ میں 40% ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا۔ اب آپ کا جی، میں سوال آپ کے اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہر 2-3 سلائیڈز کے بعد لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز کا ایشو باقی لوگوں کو بھی ہے یا صرف ان کو ہو رہا ہے؟ جی پلیز ذرا بتائیے گا مجھے۔ سر آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ہاں، اب یہ دیکھیں نا، آپ کو یہ آواز کا ایشو تھا تو اٹ مینس کہ آپ کی طرف نیٹ ورک پرابلم ہے۔ اگر میری آواز یا سلائیڈ کسی کو بھی نہیں شو ہو رہی ہوں گی تو دین یہ میرے اینڈ سے پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ پلیز اپنا نیٹ ورک ساتھ ساتھ خود دیکھیں گے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا، یہ آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہوں گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی انیشیل میرٹ لسٹ لگ جاتی ہے، جس میں تمام کینڈیڈیٹ جو اپیئر ہوئے ہوتے ہیں ان سب کا رزلٹ شو ہوتا ہے، اس کے بعد ود ان ویک یوزلی 3 to 4 ڈیز کے اندر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے۔ شارٹ لسٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ سپوز کریں 4 ٹوٹل سیٹس تھیں تو 20 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ایف پی ایس سی شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ایف پی ایس سی آپ کو انٹرویو سکیجول دیتا ہے۔ انٹرویو سکیجول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کال لیٹر آتا ہے تھرو پوسٹ آفس، ٹھیک ہے؟ بائی پوسٹ آتا ہے، سم ٹائم ای میل اور میسج بھی آپ کو آ جاتا ہے۔ ان کیس آپ کو ای میل بھی نہیں آتی اور آپ کو میسج بھی نہیں آتا، یاد رکھیے گا ایف پی ایس سی کو جب آپ اپلائی کریں تو ای میل اپنا ایکٹیو دیں اور موبائل نمبر وہ والا دیں جو کسی دوسرے نیٹ ورک پہ وہ سم کنورٹ نہ کی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر ٹیلی نار کی سم ہے تو ٹیلی نار کے اوپر ہی ہو، وہ یو فون پہ کنورٹڈ ہوگی تو آپ کو میسج موصول ایف پی ایس سی کا جو سسٹم جنریٹڈ میسج ہے وہ فارورڈ نہیں ہوتا ان کے سسٹم سے، یہ ایک ایشو ہے۔ تو
اب اگر فرض کریں کسی کو انٹرویو کال لیٹر موصول نہیں ہوتا, میسج بھی نہیں آتا, پھر کیا کرے وہ میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو ویب سائٹ, تو وہ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرے, اور ویب سائٹ کے اوپر اسکیجول اگر آ جاتا ہے, آپ کو کال بھی نہیں آتی, آپ کو میسج بھی نہیں آتا, آپ کو کال لیٹر بھی موصول نہیں ہوتا, آپ دین جائیں گے اپنے اسکیجول کے مطابق اپنے انٹرویو سینٹر پہ. اب یہ آپ کا انٹرویو سینٹر کون سا ہوگا؟ یہ وہی سینٹر ہے جب آپ نے آن لائن اپلائی کیا تھا تو آپ نے جو سینٹر سلیکٹ کیا تھا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کسی ایک سینٹر پہ 1 2 یا 3 کینڈیڈیٹ ہی ٹوٹل آپ بچتے ہیں, تو پھر وہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر یعنی اسلام آباد کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہی اس سینٹر پہ آپ کا انٹرویو ہوگا. بہرحال یہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا آپ کا انٹرویو اسکیجول. میں ابھی آپ کو ویب سائٹ سے سارا پروسیس بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ایف پی ایس سی اس کو کنڈکٹ کرتا ہے. اب اس کے بعد ہے آپ کی ڈاکومنٹس کی سکروٹنی. اب شارٹ لسٹنگ ہوگی, آپ کا اسکیجول آ گیا. پہلے ترتیب ایف پی ایس سی کی یہ ہوتی تھی کہ ایف پی ایس سی کو آپ کو ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے تھے, ایف پی ایس سی ان ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کرتا تھا, چیک کرتا تھا, اگر کوئی ڈاکومنٹس مسنگ ہیں تو وہ آپ کی مسنگ ڈاکومنٹس کی لسٹ جنریٹ کرتا تھا, آپ کو وہ لسٹ پہنچتی تھی, آپ اپنے مسنگ ڈاکومنٹس بھیجتے تھے, پھر جا کے انٹرویو کا اسکیجول آتا تھا. یہ بہت لینتھی پروسیس ہوتا تھا, اس پہ 2 سال بھی لگ جاتے تھے. لیکن ابھی ود ان منتھ آپ کا انٹرویو ہوگا. اب جن لوگوں کی شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے ان کا اگلا ان کو اسکیجول ملے گا انٹرویو کا. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگوں کو نہیں ملا. اس وقت ہم اس گروپ میں جو موجود ہیں اس لیکچر کے اندر 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے کینڈیڈیٹس ہیں. پرنسپل میل, وائس پرنسپل میل, پرنسپل فیمیل, وائس پرنسپل فیمیل. اس وقت صرف اور صرف پرنسپل فیمیل کا اسکیجول اناؤنس ہوا ہے, انٹرویو اسکیجول. وہ بھی سب کا نہیں, صرف 20% لوگوں کا اسکیجول اناؤنس ہوا ہے, باقی سب کا ہونا ہے ابھی. ٹھیک ہے, یعنی 18 تک جو اسکیجول ہے صرف 20% لوگ اس کے اندر ہیں, باقی سب کا ابھی ہونا ہے. وہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو آپ کی جب یہ اسکیجول آ جائے گا تو اس اسکیجول میں 2 دن آپ نے ایف پی ایس سی کے سینٹر پہ انٹرویو سینٹر پہ اپیئر ہونا ہے. پہلے دن آپ جائیں گے 9 بجے سے آن ورڈ ٹائم ہوتا ہے, آپ نے جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سکروٹنی کروانی ہوتی ہے, اور سیکنڈ ڈے پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو پینل کے اندر 3 سے 4 ممبر ہوتے ہیں, ایک فیمیل بھی اکثر ہوتی ہیں. انٹرویو کے آپ کے 200 نمبر ہیں, ٹیسٹ کے 200 نمبر ٹیسٹ کے آپ کے ہو گئے, اور 200 نمبر آپ کے کس کے ہو جائیں گے؟ انٹرویو کے ہو جائیں گے, اور 400 میں سے پھر آپ کا ٹوٹل میرٹ بنے گا. اب یہاں پہ اچھا, اس میں کوالیفائنگ مارکس 101 ہیں. انٹرویو میں 101 نمبر لینا لازمی ہے, ادروائز آپ فیل کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو انٹرویو کے نمبر ہیں گریڈ 17 والوں کے بھی 200 ہی ہوتے ہیں. آپ کا چونکہ 18 اور 19 ہے تو آپ کے بھی 200 ہوں گے. اس میں آپ نے منیمم 101 نمبر لینے ہیں. ٹھیک ہے, اب باقی جو آپ ٹیسٹ میں آپ صاف ذرا شارٹ لسٹ ہوئے ہیں تو آپ کے 40% سے ابو نمبر تھے ہر سیکشن میں, وہ کنفرم ہے. اگر نہ ہوتا تو آپ شارٹ لسٹ نہ ہوتے. ایون آپ کے 200 میں سے اگر فرض کریں 140 نمبر ہوتے اور انگلش میں کم ہوتے 40% سے 1 نمبر بھی کم ہوتا, آپ نے شارٹ لسٹ نہیں ہونا تھا کسی بھی صورت. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب یوں ہو سکتا ہے کہ 2 کینڈیڈیٹس آتے ہیں جن کے انٹرویو کے ٹیسٹ کے اور انٹرویو کے مارکس ایگریگیٹ بنتا ہے نا, آپ کا ٹیسٹ میں کتنے, انٹرویو میں کتنے. ایف پی ایس سی آپ کے اکیڈیمکس مارکس کو کنسیڈر نہیں کرتا. کسی کے 80% مارکس ہیں, کسی کے 60% ہیں, سیکنڈ ڈویژن ہے, اٹس اوکے, لیول برابر ہے. یہ فرق کہاں آتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. اب فرض کریں کہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں جن کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے مارکس فرض کریں 350 ہیں, 350 2 لوگوں کے بالکل برابر آ گئے. اور اب ایف پی ایس سی کس کو سلیکٹ کرے گا؟ ایف پی ایس سی دیکھے گا جس کے انٹرویو میں زیادہ نمبر ہیں اس کو سلیکٹ کر لے گا. ان کیس کے دونوں کے انٹرویو میں بھی برابر نمبر آ گئے, پھر کس کو؟ پھر جس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے, پھر کس کو؟ جس کی ایج زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے ایف پی ایس سی کا. اب اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ سکروٹنی کے لیے تیار رکھنے ہیں. اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں. یہ اس طرح کا کال لیٹر آپ کو ملے گا, اس کو اوپر نیچے سے میں نے کٹ کر دیا, مجھے ویسے ملا بھی یہ آدھا ہی تھا. تو اس میں آپ کو 2 پاسپورٹ سائز فوٹو اپنے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے پاس ہوں گے, نہیں تو بنوا لیں جلدی سے. آپ کا اپنا ڈومیسائل, آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ, اوریجنل چیزیں یہ ساری آپ کو چاہیے ہوں گی. اوریجنل شناختی کارڈ, اوریجنل میٹرک سے آنورڈ ٹرانسکرپٹ ہیں, ڈی ایم سیز ہیں, ڈگریز ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی تک, یہ آپ کی ساری چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اوریجنل جو ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ ہے, این او سی جسے ہم کہتے ہیں, اوریجنل آپ لے کے جائیں گے. اوریجنل آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ آپ لے کے جائیں گے. اوریجنل جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہے, جیسے یہاں پہ 1.5 ایئر بی ایڈ والے بھی ہیں جن کی ڈگری جو ہے وہ ایم ایڈ یا ایم ایجوکیشن کے ایکویلنٹ ہے, تو ایچ ای سی سے ایکویلنس لے لیں گے لازمی. ٹھیک ہے.
ابھی ٹائم ہے، 2 ویکس میں آپ کی ایکویلنس ڈگری آ جائے گی. آن لائن آج کل اپلائی ہوتا ہے، بہت آسان ہے، فاسٹ میکانزم ہے ایچ ای سی کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 سیٹ اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز کے بھی ساتھ رکھنے ہیں اپنے. ٹھیک ہے، جو ڈاکومنٹس اوپر مینشن ہیں ان کے 2 سیٹ اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آپ نے یہ بھی اپنے ساتھ رکھنے، منیمم 17 گریڈ والے سے کروائیے گا. اچھا، اب یہاں پہ ایک فیمیل ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے ڈومیسائل پہ اپلائی کرتے ہیں. وہ پنجاب سے ہیں، سندھ میں ان کی شادی ہوئی ہے، اسلام آباد میں ہو گئی ہے، گلگت بلتستان میں ہو گئی. اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے ڈومیسائل پہ میں اپلائی کر رہی ہوں، یا اس نے اس وقت کیا تھا اپلائی. تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ڈومیسائل، ان کا اپنا نکاح نامہ اور ان کا شناختی کارڈ نمبر، یہ چیزیں میں اپنی ہمراہ لے جائے تاکہ وہاں اس کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اس کو ویب سائٹ سے دیکھتے ہیں کہ ایف پی ایس سی جو ہے وہ کیسے اس کو آپ کیسے ٹریک کیسے کر سکتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو. جی سلیکشن کرائٹیریا کی آپ پھر سے بریف کر دیں گے جو ایج کے حساب سے آپ نے کہا تھا. وہ میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی بھی 2 کینڈیڈیٹس ہیں نا، ان کے مارکس سیم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ٹیسٹ کے مارکس بھی سیم ہیں، انٹرویو کے بھی سیم ہیں، تو ان میں سے پھر جس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 5 لوگ رکھنے ہیں، جو لاسٹ 5 ہیں نا وہ 2 لوگوں کے نمبر برابر ہو جاتے ہیں. فرض کریں 200 ٹوٹل نمبر ہیں تو 150 ہو جاتے ہیں. اب ان میں سے کس کو رکھا جائے گا؟ ان میں سے جس کے انٹرویو کے نمبر زیادہ ہیں اس کو رکھا جائے گا. ان کیس انٹرویو کے نمبر برابر ہے، جس کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے. ان کیس کوالیفیکیشن بھی سیم ہے تو پھر جس کی ایج زیادہ ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو ڈفرینس آتا ہی ہے. یہ آپ کو شو ہو رہی ہے جی؟ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کا پیج نظر آ رہا ہے جی؟ سر ایک چھوٹا سا کوسچن پلیز یہاں پر. میں آپ کا ایڈریس کرتا ہوں، مجھے صرف 2-3 منٹ دے دیں. میں یہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نو سر. جی سکرین ویب سائٹ والے نظر نہیں آ رہی؟ اوکے اوکے چلیں، اوکے میں نہیں آ رہی سر. اوکے اوکے 1 منٹ. ابھی بتائیے گا جی. اب شو ہو رہی ہے؟ جی سر اب شو ہو رہی. اچھا، یہ ہے ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ. آپ اپنے جو بھی آپ کا براؤزر ہے اس میں لکھیں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، تو یہ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. اللہ کرے یہ چلتی رہے. تو اب یہاں پہ آپ آئیں گے نا، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسکیجول، یہاں پہ ہے ریزلٹس. آپ نے ریزلٹس پہ آنا ہے سب سے پہلے. یہاں پہ 3 آپشن ہیں، جی آر، سی ایس ایس اینڈ ادرز. جنرل ریکروٹمنٹ پہ آپ نے آنا ہے. یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو میرٹ لسٹ نظر آئیں گی. اس کے اوپر کلک کریں گے، ریزلٹس، جی آر، میرٹ لسٹس. موبائل پہ بھی یہ اوپن ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ساری میرٹ لسٹ جو بھی اپلوڈ کی گئی ہیں یہ ساری آپ کو نظر آئیں گی. یہ 27 جولائی کو اپلوڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے ریلیونٹ کون سی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے پرنسپل اور وائس پرنسپل کی دیکھنی ہے. یہ پرنسپل فیمیل، یہ 5ویں نمبر پہ موجود ہے، لاسٹ پہ بالکل. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کسی جو بھی آپ کی ریلیونٹ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اس طرح آپ کو یہ لسٹ شو ہو جائے گی. ہم اس کی طرف نہیں آ رہے، ہم واپس جائیں گے. اچھا، یہ شارٹ لسٹنگ اب آپ نے رزلٹ میں جی آر دیکھ لیا کہ میرٹ لسٹ ہے جس میں سارے لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اسی کے ساتھ میرٹ لسٹ کے بالکل نیچے یہ آپ کو شارٹ لسٹنگ کا آپشن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ شارٹ لسٹنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اب یہ لاسٹ جو لسٹ اپلوڈ کی گئی ہے شارٹ لسٹنگ کی، یہ 31 جولائی کو کی گئی ہے. ابھی آپ کی لسٹ نہیں ہوئی یہاں پہ اپلوڈ. پرنسپل، یہ وائس پرنسپل میل کی گئی ہے، وائس پرنسپل فیمیل کی ہے. یہاں سے آپ اپنی یہ لسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کا پروسیس آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا. اب آتے ہیں ہم اسکیجول کی طرف. آپ کا انٹرویو کب ہوگا؟ رزلٹ کے بالکل ساتھ دیکھیں یہ ایک بٹن موجود ہے اسکیجول کا، اس میں ایگزام، انٹرویو اینڈ پریویس پیپرز. تو انٹرویو کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہاں پہ آئے گا جی آر، اگین جنرل ریکروٹمنٹ. سی ایس ایس اور ادر کی طرف آپ نہیں جائیں گے. اسکیجول، انٹرویو، جی آر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپشن اوپن ہو جائیں گے. اب 28 جولائی تک پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ اسکیجول جو بھی دیے گئے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، 28 جولائی تک کے انٹرویو پروگرام آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ اسلام آباد آئی بی ڈی اسلام آباد کا سینٹر ہے. اسی طرح یہ 28 جولائی کو کراچی سینٹر ہے. اسی طرح یہ جو ہے لاہور سینٹر ہے. آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ جو ہے پرنسپل کا ہے یا یہ وائس پرنسپل کا ہے، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوگا. آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب فرض کریں یہاں پہ آپ کا جو اسکیجول ہے 28 جولائی کو، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ اسکیجول آ گیا پرنسپل فیمیل کا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ
کا نام اس لسٹ میں موجود ہے. آپ اس سینٹر پہ آپ نے یہ جو سینٹر تھا اس سینٹر پہ آپ نے اسی کو سلیکٹ کیا تھا اور آپ کا نام اس سینٹر میں موجود ہے. ان ڈیٹس کے اندر آپ کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں سے آپ کو اسکیجول مل جائے گا. اسکیجول ملے گا, آپ نے واپس آنا ہے پھر ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ادھر اسکیجول پہ آپ نے کلک کیا تھا نا, تو ادھر نیچے آپ کو نظر آئے گا, یہ دیکھیں جی آر انٹرویو کینڈیڈیٹ لسٹس. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے نا تو یہ آپ کو ساری لسٹ شو کر دے گا. ٹھیک ہے, ابھی تک اس میں صرف, اور اس کو بالکل آپ نے باٹم پہ لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ابھی تک صرف پرنسپل فیمیل کا جو لسٹ ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے, اس سے آن ورڈ نہیں ہوئی. پرنسپل فیمیل کی بھی تھوڑی سی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پرنسپل میل کی بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہے, سوری پرنسپل فیمیل کی. یہاں پہ آپ کلک کریں گے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ اسکیجول آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ جن کا انٹرویو ہے 3 تاریخ اور 4 تاریخ کو جن کا اسکیجول ہے, یہ ان کے نام یہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی مسئلہ کر لیں گے نا. اب آپ نے خود اس کو چیک کرتے رہنا, بجائے اس کے کہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خود یہ سارے کام کرتے رہنے. تو یہ پروسیس ہے ایف پی ایس سی سے اپنے انٹرویو اسکیجول کو ٹریک کرنے کا. اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی, اگر آپ کو کہیں کبھی مسئلہ بنتا ہے تو آپ یہ ریکارڈنگ وہاں سے اس وقت دیکھ لیجئے گا. جی, کویسچن کوئی کر رہے تھے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی پلیز. جی 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 سر, میری ایم اے ایجوکیشن ہے, تو وائس پرنسپل کے لیے آپ سوال کی یہ ہے کہ یہ ڈگری ایم مطلب ایڈ, الگ سے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ پرنسپل, وائس پرنسپل اور پرنسپل کے لیے ایم ایڈ کی کوالیفیکیشن آپ کو پتہ ہے مینڈیٹری ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی کنفرم ہے کہ ایچ ای سی نے نوٹیفائی کیا ہوا کہ 1.5 از ایکول ٹو ایم ایڈ, ایسے ہے نا. لیکن پھر ایف پی ایس سی نے کیوں مینشن کیا ہوا ہے کہ جی ایم ایڈ مینڈیٹری ہے, یا بی ایس آنر ایجوکیشن مینڈیٹری ہے, یا کسی کا ایم فل ہے تو وہ مینڈیٹری ہے. اب پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بی ایڈ کے بعد کی کوالیفیکیشن یا ایم ایڈ کے بعد کی جو پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے وہ کاؤنٹ ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اگر کسی کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس نہیں ہو رہا پورا تو اس کا انٹرویو کسی بھی صورت نہیں ہوگا, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تو اب جن کی 1.5 ایئر بی ایڈ ہے یہ بائی ڈیفالٹ اب ایکول ٹو ایم ایڈ یا ایم ایجوکیشن ہے, لیکن آپ کو ایکولنس لینی پڑے گی. نہیں لیں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے. آگے چلیں. جی جو کانٹریکٹ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈی ٹی سی لینا پڑے گا؟ جی, گورنمنٹ امپلائی کوئی بھی ہے, کانٹریکٹ ریگولر ان کو لینا پڑے گا این او سی. جی, جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا چلیں آگے چلیں. جی چلیں, وہ میں کل بتا دوں گا آپ کو, اس کے بھی اس پہ پروسیس بتا دوں گا ایکویلنس کا. جی انفارمیشن جی سر, ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جی یہ بالکل. پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے ایکویلنس سرٹیفکیٹ والا, کیونکہ میں بہت ٹائم سے اٹیسٹیشن اپلائی کی ہوئی ہے. اس میں ساری ڈگریز اور ساری جو آپ کی وہ ٹرانسکرپٹس ہیں وہ پہلے اٹیسٹ ہوتی ہیں آن لائن, اور اس کا پورٹل اکثر ڈاؤن رہتا ہے ایچ ای سی کا, ہاں تو وہ تو پروسیس سلو ہوتا ہے ان کا بہت. نہیں, 2-3 تو ویکس تک آ وہ جائے پھر گا ہم بتا کہہ ہوپفلی. سکتے ہیں کہ اپلائی کیا ہوا ہے, آپ اس کا وہ کوئی نہیں ایویڈنس ابھی رکھیں نا. اٹیسٹیشن میں ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. چلیں وہ تو صاف جی ظاہر ہے کہ پروسیس ہوگا تبھی جا کے آپ کو ایکویلنس ملے گا نا. تو یہ ویسے یہ آپ چیزیں آپ کو پہلے کر لینی چاہیے تھی. خیر ہوپ فلی ہو جائے گا. ابھی بہت تقریباً ٹائم سے آپ کا اپلائی کیا ہوا. 20-25 سر دن. ایکویلنس جی سر ایکسکیوز می سر, اگر آپ کی 18 ڈگریز کو پہلے آلریڈی اٹیسٹ ہوئی ہوئی ہو تو ایکویلنس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آلموسٹ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پھر نہیں لگتا زیادہ, آئی تھنک سو پھر کہ زیادہ نہیں لگتا. میکسیمم 1 ویک سے 2 ویکس لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگے گا. آئی تھنک سو, میں نے ویسے اگر اپلائی کیا نہیں ہے. آلریڈی جی آپ کی ڈگری. یس. چلیں اب باقی کویسچن ہم اینڈ پہ لیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو سچویشنل یا پرسنل لیول کے کویسچن ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی اینڈ پہ ایڈریس کریں گے. اب آپ پہنچ گئے ہیں, آپ کے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی الحمدللہ کامیابی سے ہو گئی ہے. اب اگلے دن آپ کا انٹرویو ہے, ہم پہنچ چکے ہیں, سکروٹنی ہم نے کروا لی اپنے کاغذوں کی, ہمارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں الحمدللہ. اب اگلے دن اس طرح کے 4 بابے بیٹھے ہوں گے جن کے سامنے آپ نے اپیئر ہونا ہے, اور ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوگا جتنی ہماری ایج بھی نہیں ہوگی. انہوں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے. کیا کریں, اس رات بڑے سکون سے جلدی نماز پڑھ کے سو جائیں, وضو کر کے وضو کی حالت میں سو جائیں تاکہ آپ کی نیند مکمل ہو. آئے گی تو نہیں, خیر آئے گی جی, لیکن سونا ہے. نہیں آتی. نہیں نیند تو آتی, نہیں آتی. نیند تو ابھی بھی نہیں آ رہی, میرا 18 کو ہے. چلیں نیند نہیں آئے گی لیکن سونا ہے, نیند مکمل کرنی ہے. ہلکا سا بریک فاسٹ لینا ہے, لائٹ سا کو کھانا شانا کھانا ہے, زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, اور
آپ نے لاسٹ 3 سے 4 ڈیز کی اور خاص طور پر اس دن کی یا لاسٹ نائٹ کی یا لاسٹ ڈے کی نیوز نیشنل اور انٹرنیشنل لازمی دیکھنی ہے. اکثر انٹرویو میں جا کے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج کا نیوز پیپر پڑھا ہے, کل کی نیوز سنی تھی, یہ اکثر سوال ہوتا ہے. تو یہ لازمی آپ نے دیکھ کے جانی ہے تاکہ جو اس وقت کی کرنٹ, مثال کے طور پر جیسے کاکروچ پارٹی کا وہ ہو رہا تھا, ادھر اسٹرائکس چل رہے تھے انڈیا کے اندر, کوئی اللہ نہ کرے ایران اسرائیل کو پھر کوئی معاملات, امریکہ اسرائیل ایران کوئی معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, پاک افغانستان ہوتے ہیں, اس طرح کے کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے, کوئی فٹ بال کا کوئی فائنل جیت رہا ہے, اس طرح کی کوئی بھی جو انٹرنیشنل کوئی افیئرز ہیں یا کرنٹ افیئرز پاکستان کے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لازمی کویسچن آئے گا. اور خاص طور پہ اگر کوئی ہاٹ ٹاپک ہے تو پھر تو وہ لازمی بات ہوگی. اپنے سبجیکٹ کو اچھی طرح سے آپ دیکھ کے جائیں گے. پینل میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں, صرف چیئرمین نہیں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ چیئرمین ہی آپ کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے, یہ لازمی نہیں ہوتا. سارے ممبر کے پاس آپ کے جو ہے نا وہ مارکس ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سب کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ میجورٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو چیئرمین ہوتا ہے, چونکہ وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے, چیئر کر رہا ہوتا ہے, اس لیے چیئرمین کو سیٹسفائی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ واقعی ہے ابھی ٹھیک. لیڈ دا کنورسیشن نیچرلی. اب یہاں پہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں, وہ ہم اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے. اب اس انٹروڈکشن کے اندر ہی آپ اپنے پینل کو لیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ میرے سے پوچھتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف, تو میں بتاتا ہوں کہ جی میری کوالیفیکیشن یہ ہے اور آئی ایم ورکنگ ایز اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یا اسسٹنٹ رجسٹرار تھل یونیورسٹی بکھر, اور میرا یہ پیشن ہے اور یہ میرے ہابیز ہیں, یہ میری اچیومنٹس ہیں. اس نے ادھر سے ہی سوال پکڑنا ہے کہ آپ کی جو ہابیز, بک ریڈنگ ہے, آپ نے کون سی بک پڑھی ہے, لاسٹ بک کون سی پڑھی ہے, اس کس آتھر کی ہے, اس آتھر کا یہ بائی پروفیشن کیا تھا, یا اس نے یہ کتاب کب لکھی تھی, اس کی اور کتابیں کون کون سی ہیں. تو وہ ادھر سے ہی سوال کرے گا. تو اس لیے یاد رکھیے گا اپنے آنسر میں وہ چیزیں انکلوڈ نہ کریں کہ اگر ایگزامینر وہاں سے آپ سے سوال کرے اور آپ پھنس جائیں. ان کیس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جواب آپ کو اچھی طرح آتا ہے اور ایگزامینر اس میں سے کسی ایسے ایریا سے کویسچن پوچھتا ہے جو آپ کو اس سے آگے نہیں آتا, تو سمپلی اس کو سوری بول دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے اور وہیں سے 3-4 سوال اور گھما پھرا کے وہ پوچھ لے گا, اور آپ وہاں پہ اتنے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ سٹریس ہوگا کہ ہائے میرا یہ سوال بھی ڈراپ ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, تو اس سے آنورڈ آپ پھر اس سٹریس سے نکل ہی نہیں پائیں گے اور آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اب ویٹنگ روم میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں, ہم مطلب پینل کے بارے میں, ہاں بھائی کون ہے پینل میں, اچھا کوئی نکلتا ہے تو بھاگ کے پوچھتے ہیں بھائی کیا سوال پوچھا, کون سا سوال پوچھا. اب وہ فرض کرے نہیں آتا وہ سوال, اس سوال کا جواب, ٹھیک ہے, تو وہ سٹریس ویسے ہی رہ جائے گی. اور جب آپ انٹرویو روم میں جائیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سوال میرے سے اگر پوچھ لیا تو میری تو شامت آ گئی, میری تو سلیکشن نہیں ہونی. تو اس لیے وہاں پہ بڑا کول اینڈ کام رہیں, ٹھیک ہے, اور ریلیکس رہیں. وہاں پہ کوئی چیز نہیں پڑھنی, نہ موبائل کھولنا ہے, موبائل تو الاؤ نہیں ہوگا, نہ نوٹس اوپن کرنے جیسے یہ حضرات پڑھ رہے ہیں نیچے, نہ, بالکل وہاں پہ ریلیکس ہو کے رہیں. کسی چیز کے اوپر آپ فوکس نہ کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں, کون سی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, اس وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ ہو, بس درود پاک, اور کچھ کام نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دوران جو ہم پڑھ لیں گے اگر یہی پوچھ لیا گیا تو بڑے مزے سے ہم جواب دے دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے وہاں پہ آپ اطمینان سے بیٹھیں. اب انٹرویو والے دن, اگلے دن آپ نے جناب والا پہنچنا ہے. آپ ایک تو اپنے ٹائم سے 9 بجے کا ٹائم ہے, آپ تھوڑا ارلی پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اسی بالکل اینڈ ٹائم کے اوپر پہنچیں گے تو وہ ایک عجیب سا ایک میسا کریٹ ہو جائے گا کہ جی ہائے پتہ نہیں میں رہ نہ جاؤں, یہ وہ پسینوں پسینے, یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے ڈسٹنس کو دیکھ لیں, اپنی مینس کو دیکھ لیں کہ کس مینس کے ذریعے آپ نے وہاں پہنچنا ہے. ساری چیزیں پہلی رات تیار کر کے رکھیں. اگر آپ نے ریسٹ کہیں سینٹر پہ سٹے کر رہے ہیں تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے. اس کے بعد آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس کو 2-3 دفعہ چیک لسٹ کے تھرو چیک کر کے رکھنا ہے. کوئی کاغذ مس ہوا انٹرویو نہیں ہوگا, پکی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھی طرح اپنے ڈاکومنٹس کو چیک کر کے بار بار, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. میں پی پی ایس سی کا انٹرویو دینے گیا بکھر سے ملتان, ہمارا یہ 220 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. 2 گاڑیوں پہ ہم گئے, دوست تھے, سارے جاننے والے تھے. تو وہاں پہنچ کے رات کے 1 بجے ہمارے ایک دوست نے جب ڈاکومنٹس چیک کیے تو شناختی کارڈ نہیں تھا. صبح 8 بجے انٹرویو ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے اسپیشل بندہ گیا ملتان کو رات, اور صبح انٹرویو اس بندے کا ہوا. تو اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس ابھی سے پریپیئرڈ رکھیں. یہ نہیں کہ ہم لاسٹ ڈے جا کے دیکھیں گے, ابھی سے پریپیئرڈ رکھیں.
پھر ہے ڈریسنگ، بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی باڈی لینگویج میں آپ کی ڈریسنگ کا بڑا رول ہوتا ہے. میرے جیسا ایک دیہاتی بندہ اگر وہ اس طرح سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتا ہے، پہلی دفعہ پہن کے جاتا ہے، تو وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پہ مینس کے لیے ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوٹ ٹائی پینٹ پہن کے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 1-2 دن اس کو ایک انٹرویو ڈے سے پہلے پہن لیں. اگر آپ پہلے نہیں پہنتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، ان کیس نہیں پہنتے تو لازمی پہن رکھیں، تاکہ وہ نا مطلب یہ ہے کہ آپ یوز ٹو ہو جائیں اس کے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ڈریس کوڈ بہت میٹر کرتا ہے. جو پینلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پوری سروس ایک اسپیسیفک ڈریس کوڈ کے اندر گزاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹی شرٹ نہیں چلتی، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ہے نا وہ بٹن کھلے ہوئے ہیں، ٹائی کھلی ہوئی ہے، بیلٹ نہیں پہنا ہوا، کھلے شوز پہنے ہوئے ہیں. تو ایک ڈریس کوڈ آپ کا ہونا چاہیے. آپ نیوی بلو جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، کوٹ اور پینٹ پہن سکتے ہیں شارپ کلر کی. ٹھیک ہے، کہ کسی تیز رنگ کی آپ نے ساتھ ٹائی لگانی ہے. یوزلی جو شرٹ ہوتی ہے وہ لائٹ کلر کی آپ نے پہننی ہوتی ہے، باقی آپ ڈارک کلر کی یہ پہنیں. ٹائی لگائی ہونی چاہیے، آپ کے بند جوتے ہونے چاہیے، ساکس آپ کی ڈارک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ڈارک بلو رکھ لیں یا پھر بلیک ساکس پہنیں. آپ کا جو شوز ہوتے ہیں اور جو بیلٹ کا کلر ہوتا ہے وہ یوزلی سیم ہونا چاہیے ڈریس کوڈ میں. آپ کے بیلٹ کا رنگ اور آپ کے جوتوں کا کلر وہ سیم. آپ نے اگر براؤن شوز پہنے ہوئے ہیں، آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے براؤن شوز پہننے ہیں، تو آپ کے بیلٹ کا کلر بھی براؤن ہی ہونا چاہیے. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اور اس طرح کا کوئی پرفیوم جو بہت زیادہ ہیوی ہو تو اس سے اوائڈ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ اگر شیو کرتے ہیں تو فریش شیو ہونی چاہیے. اگر آپ بیئرڈ ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کی بھی پراپر آپ کی ٹریمنگ ہونی چاہیے، گرومنگ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بکھری ہوئی شیپ میں آپ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں جو میل ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پینٹ کوٹ میں جائیں. ہماری اپنی بھی ایک تہذیب ہے کہ ہم شلوار قمیض پہننا پسند کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، میجورٹی. لیکن انٹرویو میں زیادہ تر لوگ اس میں جاتے ہیں گیٹ اپ میں، جو میں نے پہلے آپ کو پکچر دکھائی ہے اس میں. لیکن یہاں پہ بھی یہ آپشن بھی ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے پینٹ ہی پہننی ہے تو آپ کی سلیکشن ہوگی. نہیں، ایسا یہ مس کنسیپشن ہے. آپ شلوار قمیض کا کلر آپ کا لائٹ ہونا چاہیے. لائٹ میں 2 فیورٹ جو ہیں، ایک جو بوسکی کلر ہوتا ہے، کریم کلر جسے ہم کہتے ہیں، ایک پلین وائٹ کلر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا آپ نے ویسٹ کوٹ پہننی ہوتی ہے. اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہے نا وہ پینٹ والا جو ڈریس کوٹ پہن کے جاتے ہیں وہ نہیں پہننا. آپ نے یہ پہننی ہے، ویسٹ کوٹ پہننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسٹ کوٹ کے ساتھ آپ نے جوتے بند پہننے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہوائی چپل پہن جائیں یا اس طرح کی چیزیں. نہیں، آپ وہ 4 سدہ کی جو چپل ہوتی ہے وہ پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن کوشش کریں کہ یہ والے بند شوز ہی پہنیں. یہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈریس کوڈ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے میل کی ڈریسنگ. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں نا تو چاہے آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، چاہے آپ نے ویسٹ کوٹ پہنا، آپ کے بٹن بند ہونے چاہیے انٹری تک. اپنی چیئر پہ جا کے جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں آپ نے اپنے بٹن کھول لینے ہیں، چاہے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے چاہے آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ بھی ڈریس کوڈ کا ایک پرنسپل ہے. اب بات کرتے ہیں خواتین کے ڈریسنگ کی. یہاں تک کلیئر ہیں چیزیں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ جی جی کلیئر ہیں جی چیزیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر. اچھا جی، جی سر کلیئر ہے. سر اوکے آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے. اچھا، خواتین کے لیے ہے کہ وہ لائٹ کلر کا جو بھی شیڈ ہے وہ پہنیں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ 2 کلر آپ کے سامنے ہیں، اس پہ لائٹ سی ڈیزائننگ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویسٹ کوٹ خواتین کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے ویسے لکھا ہوا ہے. چلیں، تو اس میں آپ کے شوز جو ہے وہ بند شوز آپ نے پہننے ہیں، پالشڈ ہونے چاہیے. آپ نے بھی ایکسٹرا جو جیولری ہے، ایکسٹرا میک اپ ہے، اس سے اوائڈ کرنا ہے جو خواتین ہیں. اور پرفیوم بھی نارمل جو آپ یوز کرتے ہیں وہ کریں. زیادہ ہیوی قسم کے پرفیوم سے بھی آپ نے، اسٹرانگ پرفیوم سے بھی اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ابایا پہنتے ہیں، ابایا پہن کے جائیں. نقاب کرتے ہیں، نقاب. کوئی مطلب اس میں ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو انٹرویو پینل کے سامنے کچھ چینج کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی ڈریسنگ. اس کے بعد ڈریسنگ میں کچھ چیزیں جن کو جو ڈونٹس کہہ لیں گے، جن کو
ریجیکٹ کیا جاتا ہے انٹرویو میں. ٹی شرٹس ہیں, جینز آپ پہن جاتے ہیں, ہوڈیز پہن جاتے ہیں, سنیکر شوز آپ پہنتے ہیں, چپل یا سینڈلز وغیرہ پہن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی کوئی کپڑے یا ڈیزائن کی چیزیں پہن جن پہ بڑے بڑے پرنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اینیملز بنے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے وہ جو فونٹس بنے ہوتے ہیں. رنکل کلوتھز ہیں, یعنی اس طرح کی ایکسیسو جو پرفیوم ہیں, تو ان طرح کی چیزوں کو, یا ایسی کوئی چیز پہنتے ہیں جس پہ اوپر جو کسی برانڈ کا لوگو بہت زیادہ بنا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, پرنٹڈ ہے, تو ایسی چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ ڈریسنگ تو کامن سی چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہوگا. اب اس کے بعد ہے انٹرویو روم میں انٹر ہونا. مینٹین اے پازیٹیو فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. ریسنٹلی میری تھل یونیورسٹی بکر میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز اے اسسٹنٹ رجسٹرار. تو میری وائس چانسلر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جب آپ روم میں انٹر ہوئے تھے 50% میرا مائنڈ بن گیا تھا کہ میں نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. میں نے پوچھا سر وہ کیوں؟ کہتے ہیں آپ کی باڈی لینگویج سے. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مطلب میری کوئی ایکسٹرا آرڈینری انٹری ہے, بٹ انہوں نے مجھے بتایا کہ مسٹر فاروقی ہم نے آپ کو انٹری کے وقت ہی 50% میں نے آپ کی سلیکشن کر لی تھی. تو بات کرنے کا مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے کہ آپ نے جب روم میں انٹر ہونا ہے تو وہ جو آپ کے 30 to 60 سیکنڈ ہے روم سے انٹر ہونا, چیئر پہ بیٹھنا, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا, یہیں پہ آپ کی سلیکشن کے چانسز یا ریجیکشن کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں ڈور نوک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایتھکس یہ کہتی ہیں کہ آپ کو ڈور نوک کرنا چاہیے. اس کا ایک یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے دروازہ بجائیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ امیج نظر آئے کہ ہم اپنی ایک فنگر سے جسٹ 2 ٹائمز, یہ یاد رکھیے گا ایتھکس کے اندر آتا ہے, پروفیشنلزم میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی بھی ڈور کو صرف 2 بار نوک کریں گے, ٹھیک ہے, اس طرح, ٹھیک ہے, 3 دفعہ نہیں. تو یہ جو ہے نا ان ایتھیکل اس میں آ جاتا ہے چیز میں کہ اگر آپ 3 یا 4 مرتبہ نوک کریں اور پورے ہاتھ سے نہیں کریں گے, جسٹ ایک فنگر سے, تھم سے آپ نوک کریں گے, بہت لائٹ سا. اندر جانے کی آپ پرمیشن لیں گے, ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ڈور پہ کوئی موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوتا ہے. اکثر ایسے نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے کسی انٹرویو سینٹر میں. تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی نوک نہیں کرنا لیکن آپ نے سلام کرنا ہوتا ہے. انٹر ہوتے ہی آپ نے پیچھے مڑ کے دروازہ بند نہیں کرنا, یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کی پشت, آپ کی بیک انٹرویو جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف ہو جائے. نہیں, آپ نے روم میں انٹر ہونا, ایک ہاتھ سے آرام سے دروازے کو بند کر. دروازہ ویسے آٹو لاک ہوتا ہے, وہ خود ہی بند ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے اس کو بند چند کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا, ٹھیک ہے. آپ نے بڑے اسموتھلی, جینٹلی, پروفیشنلی, کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا سب کو دیکھنا ہے. اس کمرے میں موجود پھولوں کو, گھڑیوں کو, دیواروں کو نہیں دیکھنا, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کی. چیئرمین کو دیکھیں انٹر ہوتے ہی, پینلسٹ کی طرف دیکھیں, اپنی چیئر کی طرف دیکھیں, اپنے چیئر کی طرف موو کریں. اکثر ایسے ہوتا ہے, 99% ایسے ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی چیئر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو بیٹھنے کا کہتے ہیں. ان کیس وہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے. آپ جیسے ہی چیئر کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا ہے. اب سلام ہم اکثر یوں کرتے ہیں, السلام علیکم سر. اب وہاں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خاتون کو کیا کیا, اگنور کر رہے ہیں, سلام اس کو نہیں کرنا چاہتے. تو سلام جب کریں سمپلی سے السلام علیکم, اور سب کی طرف دیکھ لیں, چاہے وہ میڈم بیٹھی ہے, سر بیٹھا ہے. سم ٹائم چیئر کر رہی ہوتی ہے کوئی فیمیل, السلام علیکم میڈم آپ کہتے ہیں تو باقی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں سلام کیا. سلام کر کے سب کی طرف دیکھنا ہے. جب آپ سلام کریں گے وہ آپ کو بیٹھنے کا کہہ, ان کیس وہ نہیں کہتے بیٹھنے کا, آپ نے ادھر ہی کھڑے رہنا ہے اپنی کرسی کے دائیں یا بائیں جانب, اور پھر ان سے پرمیشن لے لینی ہے, ٹھیک ہے, کہ مے آئی سٹ پلیز. تو وہ آپ کو یقیناً کہہ دیں گے کہ جی آپ تشریف رکھیے جی. اب یہاں سے آپ کا یہ پوسچر اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا, تینوں لوگوں کو بیٹھا ہوا اگر آپ دیکھیں تو ان کی بیک یہاں پہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, چیئر کی بیک کے ساتھ, ٹھیک ہے. ادھر دیکھیں ان کی ٹانگیں بالکل, لیگز دیکھ لیں اور ان کے پاؤں دیکھ لیں, ہاتھ دیکھ لیں, بالکل یہ جو پوسچر ہے یہی آپ نے بنا کے رکھنا ہے. کچھ جو سینئرز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے بازو چیئر کی آرمز کے اوپر آپ رکھیں. تو آئی سجیسٹ کہ نہیں, آپ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے جن کا کانفیڈنس بڑا کم ہوتا ہے, تو وہ سٹریس کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کے اندر ایک گرپ ہے, کچھ سیکنڈ کے لیے, پورے انٹرویو کے درمیان ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا, فرسٹ چند سیکنڈز کے لیے, کیونکہ جیسے ہی وہ آپ سے سلام دعا کریں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ یس ان کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری ہے,
یعنی وہ اتنا کول اینڈ کام انوائرمنٹ آپ کو دیکھتے ہیں، اتنا ریلیکس کر دیتے ہیں شروع میں ہی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے بڑے جاننے والے ہیں اور مجھے تو یہ سلیکٹ کر کے ہی رہیں گے آج، ایسے لگتا ہے ہر کسی کو. یہ ہر ایک کے ساتھ ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ایزی ہو جاتے ہیں پہلے 30 سیکنڈز کے بعد بیٹھنے کے بعد. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب آپ کے فیشل ایکسپریشن نارمل ہونے چاہیے، آئی کانٹیکٹ رکھیں، جو سوال کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیں. ایک ہی بندہ مسلسل سوال کرتے جا رہا ہے، آپ نے اس کی طرف ہی دیکھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دوران کوئی کراس کویسچن ہوتے ہیں، ادھر ایک سوال کر رہا ہے دوسرا جان بوجھ کے ادھر سے بھی سوال کر دے، ادھر دیکھ کے اس کو جواب دے دیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اپنے انٹرویو کے دوران ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے نا اٹینٹیولی لسن کریں کہ وہ سوال آپ سے پوچھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک بندہ سوال کر رہا ہے، اس نے سوال پورا نہیں کیا، آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، ایسا کبھی نہیں کرنا. انٹرپٹ نہیں کرنا، جب وہ اپنی بات پوری کر لے اس کے بعد آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرویو روم کے اندر کوئی چیونگ گم، ببل گم، اس طرح کی چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جب آپ کو وہ کہیں گے کہ جی تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا جی آپ سے مل کے، آپ کا انٹرویو لے کے، تو ان کو تھینک یو، السلام علیکم کہہ کے آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اٹھتے ہی بٹن بند کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اور بائیں ہاتھ سے آپ نے دروازہ کھولنا ہے، اگر آپ کی بالکل اسٹریٹ سامنے بیک سائڈ پہ ہے، پینلسٹ کے سامنے دروازہ ہے، اور آپ نے نکل جانا ہے کمرے سے. اللہ اللہ خیر سے اللہ. یہ ہے جی انٹری اور ایگزٹ. اب اس دوران کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہیں کہ آپ نے ان کے سوالوں کو پہلے سننا ہے، جب وہ سوال مکمل کر لیں پھر آپ نے جواب دینا. یہ نہیں ہے کہ وہ آدھا سوال کریں اور آپ نے پورا سوال سمجھے نہیں اور بات کرنا شروع کر دیں، جواب دینا شروع کر دیں. کہیں پہ آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا، سمپلی آپ اس کو سوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بلفنگ کریں گے، خود سے انفارمیشن بنانے کی کوشش کریں گے، تو انہیں پتہ چل جائے گا. صاحب ذرا میں نے بتایا کہ آپ کی میری ایج اور ان کا ایکسپیرینس برابر ہوتا ہے. آپ کے آنسر کلیئر ہونے چاہیے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں جواب نہ دیں. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو آپ ان کو سمپلی بتائیں کہ جی کتنا ہے جی. ہاں جی 62.8 نو، یہ پرانا ہے. 60.05 نہیں 60.05 آئی تھنک. تو آپ نے جسٹ یہ بتانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ پچھلے سال یہ تھا، پہلا یہ تھا، نہیں. جسٹ میں بتا دوں گا، یہ کل کے لیکچر میں ہوں گی چیزیں. آپ چیک کیے 63 جی آپ چیک کیا تھا 63 آ رہا تھا غلط اس پہ کیا آپ نے، گوگل پہ. میں بتاؤں گوگل والا نہیں بتانا نا. 60.05% ہے، کم ہوا ہے ہمارا. میں کل کے لیکچر میں یہ چیزیں ہوں گی، کویسچن آنسر کل کے لیکچر میں، آج جنرل باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ان نیسیسری انفارمیشن جو ریلیونٹ نہیں ہے، جو نہیں پوچھی گئی، نہیں بتانی. اچھا سوری، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے. میں ابھی ایک لیکچر میرا اینڈ ہوا ہے سندھ والوں کا. آپ سے سوال میں غلطیاں ہوں گی. میرے سے وائس چانسلر نے سوال پوچھا تھا کہ پی ایچ ڈی کے کریڈٹ آر کتنے ہوتے ہیں، میں نے کہا 18. انہوں نے کہا تھیسس کے کتنے ہوتے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. کہتے ہیں آپ کنٹرولر امتحانات کے انٹرویو میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے. میں کہ جی. تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. میں کہا پتہ ہونا چاہیے تھا سر، لیکن مجھے نہیں پتہ. میں نے سمپلی ان کو بتا دیا مجھے نہیں پتہ. اور اس کے بعد مطلب اگر میں وہاں پہ کوئی تکا شکا لگاتا، کوئی گیس کر کے بتا دیتا جواب، تو شاید وہ غلط ہو جاتا، پھر وہ اور سوال کرتے. کبھی بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر ایک سوال کا جواب غلط ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کے سارے سوال ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کے 20 میں سے 15 کویسچن غلط ہو گئے ہیں تو آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. یہ آپ کا نالج اسیسمنٹ انٹرویو میں نہیں ہوتی، آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے. آپ کسی کو قائل کس طرح کرتے ہیں. سم ٹائم ہم غلط جواب دے کے بھی اگلے بندے کو قائل کر لیتے ہیں، تو وہ ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے. آپ اگلے بندے کے ساتھ آرگو نہ کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہے تو آپ کہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ غلط بتا رہے ہیں، آپ ٹھیک بتا رہے ہیں، پھر آپ اس پہ بات کریں. لیکن آپ کو خود کو کلیئر نہیں ہے چیز، اور پھر اس کے بعد آپ ڈیبیٹ میں پڑ گئے، تو یہ آپ کے لیے ایک نیگیٹو چیز چلی جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ سٹبرنس سے بچنا ہے، یعنی ضدی پن، کہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ لازمی نہیں ہوتا. سم ٹائم ہم
کہیں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اگلا بندہ ہمیں کریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ انٹینشلی کریکٹ کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے اس کو ایسے ریڈ کر لینا، اس کو یہاں سے دیکھ لینا، تو اس کو یس کا رپلائی کرنا ہے کہ نو سر ایسا نہیں، یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، آپ کے جو نالج ہے وہ چیک ہو چکا ہوتا ہے. انٹرویو میں آپ کی انٹیگریٹی، آپ کتنے آنیسٹ ہیں، کتنے پروفیشنل ہیں، کہ آپ ٹیم کو لیڈ یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کے انٹرویو کی ہے وہ آپ کی لیڈرشپ اسکل ہوگی کہ آپ کیا اپنے انسٹیٹیوٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں، آپ انسٹیٹیوٹ میں آنے والے پرابلمس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ اپنی جو آپ کو اسائنمنٹ دی جائیں گی آپ ان کو پورا کریں گے. آپ کو اگر چیلنجز آئیں گے اور وہ چیلنجنگ سچویشن آپ کو دیں گے، وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپ کمنگ لیکچرز کے اندر، تو آپ ان کو کیسے سالو کریں گے، یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ سے پوچھنی ہیں. یہ جنرل باتیں تھیں جو کہ انٹرویو کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھیں. ہوپ فلی آپ کو ان میں سے کوئی چیزیں فائدہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی. آپ جیسے ہی انٹرویو روم میں انٹر ہوں گے، آپ کو بیٹھنے کا کہا جائے گا. اس کے بعد سب سے پہلی چیز وہ آپ سے 3 طرح سے انٹروڈکشن پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عام طور پر آج کل جو روٹین چل رہی ہے اس میں آپ سے مکمل انٹروڈکشن نہیں پوچھتے، کیونکہ آپ کی سی وی یعنی جو آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کیا ہوتا ہے نا، آپ جائیں گے وہاں سے آپ سے ایک بایو ڈاٹا فارم بھی فل کرواتے ہیں. وہ نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کی جو آپ نے آن لائن اپلائی کیا ہوا اس کا پرنٹ ان کے پاس سی وی کی، یہ سی وی ہوتی ہے آپ کی، یہ ان کے پاس موجود ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا اس میں آپ کا انٹروڈکشن 3 طرح سے ہو سکتا ہے. آپ جیسے ہی بیٹھیں گے سلام دعا کے بعد وہ آپ سے کہیں گے کہ ٹیل اباؤٹ یور سیلف ان 2 منٹس. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ انٹروڈیوس یور سیلف یوں کہہ سکتے ہیں، ٹیل اباؤٹ یور سیلف ان 2 منٹس. اس طرح سے اس میں آپ نے 2 سے 3 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر اپنی ساری کوالیفیکیشن بھی بتانی ہوتی ہے، اپنا کرنٹ جو آپ کا جاب ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ہوتے ہیں، اپنی اچیومنٹس بھی بتانی ہوتی ہیں، اور آپ یہ جاب کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس پوسٹ کے لیے آپ خود کو اہل کیوں سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. ٹھیک ہے، my name is Abdullah and I belong to district Bakkar, Punjab. I completed my matriculation in 2008, securing 86% marks, followed by FSc pre-medical from the Government College Bakkar in 2010 with 80% marks. I earned my BS honor in education from the University of the Punjab in 2014 with CGPA of 3.80 and recently completed my MPhil in education from the same university in 2026 with the CGPA of XYZ. Professionally, I have been serving as Assistant Education Officer in District Bakkar since 2017. اس میں آپ اپنی رسپانسبلٹی بتائیں گے، آپ ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں، AEO کا کر رہے ہیں، ہیڈ کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی اور بھی پوسٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے 1-2 سینٹنس کے اندر اپنی جاب نیچر کے بارے میں جو کرنٹلی آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی بتانا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز بتانی ہے. مائی رسپانسبلٹیز انکلوڈ دا مینٹورنگ، سپرویژن، مانیٹرنگ اینڈ ایکیڈیمک سپورٹ آف دا سائنس اسکول ٹو امپروو دا ایجوکیشنل کوالٹی اینڈ انسٹیٹیوشنل پرفارمنس ڈیورنگ مائی سروس. اب یہاں پہ آپ کے اچیومنٹ شروع ہو جائیں گے کہ میں نے کیا کیا اچیو کیا، کہ میں نے سارے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، میں نے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ لیے ہیں، اور میری پرفارمنس کو ریکگنائز کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے لیجر ٹائم کا، پاس ٹائم کا، اپنے ہابیز کا بتا دینا ہے کہ یہ آپ کے فیوریٹ ایریا. یہ وہ بتائیں گے جن کے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں گارڈننگ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بک ریڈنگ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جی میں بک رائٹنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا میرا یہ XYZ چینل ہے. کوشش کریں گے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بتانے سے پرہیز کریں. آپ کی اچھی فین فالوئنگ ہے پھر بھی پرہیز کریں گے میرا یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک ایٹسیٹرا اس طرح کا کوئی چینل ہے. آپ یوں بتا سکتے ہیں کہ میں بچوں کو فری پڑھاتا ہوں یا پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں مطلب یہ ہے کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد کوئی آن لائن میں ٹیچنگ کرتی ہوں، آن لائن کو کام کرتا ہوں، تو یہ بتا سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو کہ آپ کے جو لیول ہے، آپ کا جو پروفیشنل ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو کمپرومائز کر رہی ہوں گی، وہ چیزیں آپ نے اپنے ہابیز میں اگر ہیں بھی صحیح تو نہیں بتانی. اور اب جب آپ ہابیز بتائیں گے ان میں سے کویسچن ہوں گے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ لاسٹ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہ جاب کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا ڈیٹیل انٹروڈکشن ہوگا، لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، جو شارٹ اور بریف انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر 40 سیکنڈ کے اندر اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے. اس میں آپ اپنا نیم اور ڈسٹرکٹ کا نیم بتائیں گے، اور اپنی ہائیسٹ کوالیفیکیشن بتائیں گے، اور کرنٹ جاب کا آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، 4 چیزیں ہوں گی، نیم، پیرنٹیجز یا ڈسٹرکٹ کا نیم 2 چیزیں ہوں گی، ہائیسٹ کوالیفیکیشن اور کرنٹ جاب، یہ 4 چیزیں آپ بتاتے ہیں. اور اس میں اگر آپ نے کچھ ایکسٹرا اچیو کیا ہوا ہے تو آپ وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں ڈیورنگ دس جاب آئی ارنڈ، آئی ورکڈ ایز، یا آئی اچیوڈ. تو یہ آپ نے جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان دس رول آئی سپروائز اینڈ مینٹور اسکول ٹو امپروو
the academic standard and institutional performance. During my services, I was honored with the Best Performance Award by the Minister of Education for achieving the outstanding. یہ آپ نے پرفارمنس ٹارگیٹس اگر کوئی آپ کی اس طرح کی اچیومنٹ ہے تو یہ آپ نے مینشن کر دینی اور اینڈ پہ تھینک یو بھی بولنا ہے. تیسرا بھی ایک ہوتا ہے فارمیٹ آپ کے انٹروڈکشن کے بارے میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیل اس اباؤٹ یور لاسٹ ڈگری یا واٹ از یور لاسٹ ڈگری. تو اس میں آپ نے اپنی ہائیسٹ کوالیفیکیشن کے بارے میں جسٹ بتانا ہوتا ہے کہ میری ہائیسٹ کوالیفیکیشن ماسٹر ہے یا ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے. اس میں یاد رکھیے گا کہ ایم ایڈ یا بی ایڈ کا نہیں بتانا, آپ نے اکیڈیمک کوالیفیکیشن کا بتانا ہے. وہ ایم ایس ہے, ایم ایس سی ہے, ایم فل ہے, پی ایچ ڈی ہے, ان کا بتانا ہے. بی ایڈ ہے, ایم ایڈ ہے, ان کو چھوڑ دیں. ہاں کسی کا ایم اے ایجوکیشن ہے وہ بتا سکتا ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ نے فلاں انسٹیٹیوٹ سے کی, فلاں ایئر میں کی, اس میں اتنے % آپ کے مارکس ہیں. ان کیس آپ کا ایم فل یا پی ایچ ڈی ہے تو آپ نے اپنا ریسرچ جو ٹاپک ہے, جو پرابلم ہے, ریسرچ پرابلم, وہ بھی بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اب جب اور یہ جن لوگوں کا کہاں سے کاؤنٹ ہوگا؟ ایک سیکنڈ پلیز, جن لوگوں کا ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے اور وہ اس کو مینشن کرتے ہیں تو ریسرچ پرابلم بتائیں گے تو پھر ریسرچ سے کویسچن کافی سارے انہوں نے پوچھنے ہیں. اپنے تھیسس کو اچھی طرح دیکھ کے جائیے گا. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی پلیز. سر ایکسپیرینس کہاں سے کاؤنٹ ہوگا؟ جو ہمارا ہاں ایکسپیرینس میں نے بتایا ہے کہ آپ کی پوسٹ کوالیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ہے نا, اس کے بعد اب ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ایم ایڈ مینڈیٹری ہے, وہ ایک ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے, تو آپ کا اس کے بعد کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے سر. جی تو اس کے علاوہ ایک اور بات پتہ نہیں بس لاسٹ یہ سلائیڈ میں, اس کے بعد آپ کے کویسچن. جی پلیز ایک منٹ, صرف مجھے ایک منٹ, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے. آج صرف جنرل ہمارے ڈسکشن تھی کہ انٹرویو آپ کا کس طرح ہوگا. انٹرویو کے کویسچن کل سے شروع ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ باہر کے ماحول کی ہم نے ڈسکشن کی ہے تاکہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بن جائے کہ انٹرویو ہم نے کیسے جانا ہے, کیا کیا ہونا ہے وہاں پہ. واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ اے ڈیز, اس سے مراد آپ کی کرنٹ جاب کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی یہ 4 ڈفرینٹ فارمیٹ ہیں آپ کا انٹروڈکشن لینے کے. ٹھیک ہے, مکمل انٹروڈکشن, بریف انٹروڈکشن, لاسٹ ڈگری اور کرنٹ جاب. یہ 4 مختلف وے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے جب آپ کی جاب ایکسپیرینس اچھا خاصا ہوتا ہے تو آپ کی کوالیفیکیشن کی طرف وہ نہیں جاتے, آپ کی جاب سے ہی کام سٹارٹ ہوگا. آپ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کا جاب ایکسپیرینس 8-10 سال ہے تو پھر وہ آپ کی کوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے. یہ بائی ڈیفالٹ چلتے ہیں چیئرمین. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن آپ سے آپ کا چیئرمین پوچھے گا جو بالکل درمیان میں بیٹھا ہوگا, سب سے بڑا بابا ہوگا. جی تو یہاں پہ آپ نے اپنی کرنٹ جاب کا بتانا ہے. جاب میں صرف یہ نہیں کہ آئی ایم ورکنگ ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر یا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر, اتنا انف نہیں ہوگا. کب سے کام کر رہے ہیں, کتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, اس میں آپ کی جاب ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. اگر آپ کی کوئی اچیومنٹس ہیں تو وہ بتا دیں, ادروائز یہ لازمی بتا دیں کہ لاسٹ 3 ایئر سے آپ یہ اس کلاس کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کا 100% رزلٹ ہے اور اس کا اسکول بیس اسیسمنٹ ہوئی تھی, اسکول لیول پہ ایگزام ہوا تھا, کوئی بورڈ کا ہوا ہے, اس کی پرفارمنس ہے, کوئی اچیومنٹ ہے, آپ کے بچے نے کوئی ڈیبیٹس میں کوئی پوزیشن لی ہے, تو لازمی 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر وہ چیز ایڈ کر دیں. یہ ہمارا آج کا ایک جنرل انٹروڈکٹری لیکچر تھا چیزوں کو, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کا انٹرویو کس طرح سے ہوگا. وہ لوگ جو ہمیں یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو ہمیں فیس بک سے دیکھیں گے, اگر ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 03328055 یہاں پہ 05 لکھا ہوا ہے, آپ 65 پہ رابطہ کریں گے. اب آپ لوگوں کے کویسچنز ہی 1 بائی 1 پوچھتے جائیں. جی پلیز, جس کا جو بھی کویسچن ہے, جو بھی پرابلم ہے. سر جی اچھا جی سر جی انٹرویو میں جو میڈیم آف لینگویج وہ کیا ہوگا؟ ہاں, فل انگلش ہے کہ یہ ہم مکس نے ہے؟ کل بات کرنی یہ ہے اس پہ. بتا دیں. ویسے کل بات کرنی تھی میڈیم آف کمیونیکیشن. آپ سے جو پینلسٹ ہیں انگلش میں زیادہ تر سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہے, زیادہ تر کویسچننگ آپ سے انگلش میں ہوگی. آپ نے اگر انگلش میں کمانڈ ہے تو انگلش میں جواب ان کو دیں, جس لینگویج میں. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سے انگلش میں پوچھے جائیں گے, جس لینگویج میں پوچھے گا اسی لینگویج میں آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے. یہ ایک اصول ہے انٹرویو کا. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اردو لینگویج کے اندر انسٹیڈ آف انگلش, تو آپ جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں, اجازت لے سکتے ہیں کہ میں آئی سوئچ ٹو اردو پلیز. ٹھیک ہے, کہ میں کنوینئنٹ فیل کرتا ہوں جی اردو میں بات کرنے کے لیے, تو کہنا یا آنسر یور کویسچنز ان اردو پلیز. تو اس طرح سے آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کیس وہ آپ کے ریکویسٹ کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ نو پلیز کنٹینیو ان انگلش, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا انگلش میں جواب دینا. تو اس پہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے
ایک دو لائن انگلش میں. اگر آپ کو مسئلہ ہے, اگر انگلش آپ فلوئنٹلی بول سکتے ہیں, میری جیسے نالائق نکمے نہیں ہیں, تو پھر آپ اس طرح کریں کہ پہلے ایک دو سینٹنس انگلش میں بول کے آگے اردو بے شک شروع کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پرابلم ہوتا ہے انگلش میں بات کرنے میں مسئلہ آتا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے سجیشن ہے, سب کے لیے نہیں ہے. جی اگلا کویسچن. جی سر جیسے ہم ٹیچرز ہیں تو کیا ہم ٹیچنگ گاؤن پہن کے جا سکتے ہیں؟ آئی سجیسٹ کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, وہاں پہ گاؤن آپ کو نہیں پہن کے جانا چاہیے, وہاں پہ ٹیچنگ پراپر گاؤن جو ہے نہیں ہمارا. پہننا چاہیے. ٹیچنگ گاؤن نہیں, اگر آپ عام طور پر روٹین میں گاؤن پہنتی ہیں وہ پہن کے جائیں, ٹیچنگ والا اسپیسیفک گاؤن نہیں. جی اور سوال. جی 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 ٹیچنگ ایکسپیرینس ہمارے پاس تو میرا ویسے ہاں, جو ہے نا جن وہ کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, بیس پہ صرف پلیز ایک کویسچن آیا ہے کہ ایکسپیرینس کون سا کاؤنٹ ہوگا, کنسیڈر ہوگا. ٹیچنگ پلس ایڈمنسٹریشن دونوں ہونے چاہیے. اللہ کے بندوں, اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو بنوا لیں, اسی کے اندر لکھوا لیں کہ ہم نے ایک سال جو ہے نا وہ انچارج ہیڈ کے طور پر یا اس طرح جو ہے وہ ایڈمیشن انچارج کے طور پر رسپانسبلٹیز بھی سر انجام دی, آپ کا ایڈمنسٹریشن کا بن جائے. ٹھیک ہے, سر فوکل تو اگر پرسن. کو ہیڈ رہے ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا اگر ہم کو کو ہیڈ ہیڈ رہے تو ہوں تو؟ ایڈمنسٹریشن ہی ہے نا, وہ تو پیورلی ایڈمنسٹریشن میں ہی آئے گا, ٹیچنگ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن بھی ہے, یس آئے گا. اور مسئلہ جی کوئی؟ جی پلیز. سر جیسے جب ہاں اس پہ سر یہ جو کویسچن ہے نا سبجیکٹ سے, ایک منٹ پلیز, یہ کویسچن ایک سر کا آیا ہے کہ انجینئرنگ یا بزنس ایڈمنسٹریشن سبجیکٹ ہے, تو کویسچن کیا ڈگری سے ریلیونٹ ہوں گے؟ ایگزیکٹلی بالکل ہوں گے, اور آپ سے آپ کے سبجیکٹ سے متعلق بہت سارے کویسچن انہوں نے کرنے ہیں کہ اس سبجیکٹ کا اس فیلڈ کے ساتھ کیا آپ لنک بنائیں گے, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس آگے جا کے کریں گے. تو جو بھی آپ کا یہاں پہ بڑا اچھا کویسچن سر نے پوچھا ہے. اب سارے لوگوں کا ماسٹر ایجوکیشن میں نہیں ہوگا, کسی کا انگلش میں ہوگا, کسی کا میتھ میں, کسی کا سائنس میں, وہ تو چلیں اسکول سبجیکٹ ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے, کسی نے ڈی وی ایم کر رکھا ہے, کسی نے ایگریکلچر کر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اچھا کسی نے سوشل ورک کر رکھا ہے. اب یہ اسکول سبجیکٹس نہیں ہیں, یا جیسے سر کی مثال ہے کامرس بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, انجینئرنگ کی ڈگری ہے, تو ان لوگوں کو کوئی مطلب کنسیڈر کیا جائے گا یا یہ ایسا تو نہیں ہے؟ میں سوال کا جواب دے لوں پلیز. تو ان لوگوں کو بھی ایکول اپرچونٹیز ملیں گی. ہاں ان سے ان کے سبجیکٹ سے متعلق کویسچن الگ سے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ہم کل انشاءاللہ یا اگلے اپ کمنگ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے کیا کیا چیزیں آپ کو تیار کرنی چاہیے. جی میڈم. سر اگر کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا 2 مہینے کا ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہو تو وہ کاؤنٹیبل ہے, مطلب چلے گا, میڈم یا بات 1 یہ ہے, سال کا کم از کم ہونا چاہیے؟ نہیں میں نے سال کا لازمی نہیں ہے, انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ 1 سال کا ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ دونوں ہونے چاہیے. اب آپ کا 2 مہینے کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چل جائے گا. جی ٹھیک ہے سر ایک کوشچن کرنے کلیئر کیجیے گا کہ جی جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور این او سی, جی جی سر. یہ اگر ایف پی ایس سی کا جو پرسکرائبڈ ہے فارمیٹ انیکس 3 اور انیکس 6 اس کے اکارڈنگلی نہ ہو, ذرا سمپل فارمیٹ بنا ہو, یہ جو اس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن دیکھیں نا, اتھارٹی اس فالو میں کرتی ہے. میں نے آپ کو فارمیٹ بھیجے تھے جو میں نے بنوائے تھے اپنے لیے, ٹھیک ہے, میں نے بھیجے ہوئے, میں بھی شارٹ لسٹڈ ہوں. میں ویسے ہر ٹیسٹ دیتا ہوں, میں نے یہ جابس کوئی نہیں کرنی, لیکن میں ہر ٹیسٹ دیتا ہوں جو بھی ایجوکیشن جہاں پہ ہوتی, کیونکہ میں نے لوگوں کو پھر گائیڈ کرنا ہوتا ہے. ابھی ایس سی ٹی ایجوکیشن کا بھی ہے 10 تاریخ کو میرا پیپر, میں نے اس میں بھی اپیئر ہونے والا ہے کہ 16 کی سیٹ ہے, لیکن میں جاؤں گا. ڈیرہ اسماعیل خان آپ میں سے کوئی آئے وہ ٹیسٹ دینے تو موسٹ ویلکم. اچھا بات آپ یہ کیا سوال کیا کر رہے تھے؟ سوری میرے ذہن سے سوال نکل گیا آپ کا. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو فارمیٹ ایکسپیرینس ہے کیا لیٹر, وہی یس لازمی یس, طور پہ اڈاپٹ وہ ہوگا یا وہ میں آپ کو نا بھیج دیتا ہوں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں نے اسی کو بڑا, اس میں نا آپ نے جو ایشوئنگ اتھارٹی ہے اس کا نیم, ڈیزیگنیشن, موبائل نمبر, سگنیچر, ڈیٹ, اور ایشوئنس ڈیٹ اور ایشوئنس نمبر, یہ 6 چیزیں ہیں, اگر ہیں تو اوکے ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ مینشن کلیئرلی کروائیں کہ ٹیچنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس. جی جی سر ایکسکیوز می سر, جو ہمارا ایکسپیرینس لیٹر ہے اس پہ جو ہم نے ڈیٹ ڈلوانی ہے, وہ ہمیں جس وقت ایشو ہو رہا ہے اس کی ڈیٹ ڈلوانی ہے, یا جس جو ڈیٹ کلوزنگ, پہ ہمارے میری پاس بات سنیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے. آپ کا 5 ایئر ایکسپیرینس کلوزنگ ڈیٹ تک ہونا چاہیے اچھا وائس ٹھیک پرنسپل کے لیے, اوکے. ٹھیک ہے نا.
تو آپ کا یہ ایکسپیرینس اس کلوزنگ اب اس کے بعد کی کوشش کریں گے اس ڈیٹ کی لے لیں. جی اور سوال کیا ہے؟ سر ایکسپیرینس لیٹر جو ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے، ہم نے سنا ہے کہ ان کے لیے ایک الگ فارمیٹ ہوتا ہے PSC کا، پھر وہ سبمٹ کروانی ہوتی ہے، کیا اس طرح ہے؟ نہیں، آپ FPSC کے جو ایکسپیرینس میری بات سنیں لیٹر نا، جو ایکسپیرینس لیٹر انہوں نے دیا ہوا ہے نا، آپ اسی فارمیٹ کو یوز کریں. اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں آپ دیکھیں نا، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کون سی جاب تھی، کتنا عرصہ رہی، جاب نیچر کیا تھی. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں وہاں پہ مینشن ہیں. سر ایڈیشنلی ہم نے سن لینا، آلریڈی جہاں جہاں جاب کی ہے وہاں ہم نے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس لیٹر دیے ہوئے ہیں. اور تو آپ کی بات وہ ٹھیک ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹیچنگ آپ کا اس ہو کو پک کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ اگر FPSC کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ، پلیز سن لینا، سن تو لیں، آپ نہیں لے لیں، نہیں لے لیں. میری بات سن لینا محترمہ. آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. اس وقت وہ جو ایشو کرتے ہیں نا، وہ ایشوینس نمبر دے دیتے ہیں، نیچے پرنسپل کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ڈیٹ نہیں ڈالتے، اور وہ اوپر ایک نمبر موجود ہوتا ہے، فون نمبر نہیں ہوتا. دیکھیں یہ چیزیں مینڈیٹری ہیں. نام ہونا چاہیے جو ایشوئنگ اتھارٹی ہے اس کی سیل یعنی سٹیمپ ہونی چاہیے، سگنیچر ہونے چاہیے، ڈیٹ ہونی چاہیے، فون نمبر ہونا چاہیے. یہ ایشوئنگ اتھارٹی. اسی طرح ایشوئنس نمبر ہونا چاہیے جو آپ نے فارم فل کرتے ہوئے یوز کیا ہوگا، جیسے NOC کا آپ نے کیا تھا. اسی طرح ایشوئنس ڈیٹ بھی ہونی چاہیے کہ کس ڈیٹ کو یہ ایشو ہے. ان کیس آپ کے پاس کسی پرانے فارمیٹ پہ موجود ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ جسٹ پرنٹ لیں، فل کریں، اور ایشوئنگ اتھارٹی جو بھی ریلیونٹ آپ کا ادارہ ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو سائن سٹیمپ کروا لیں. بڑا سمپل ہے. اور سوال جی؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ سر ایکسکیوز می، جو لوگ ڈگری کے لیے سر جو آفیسر سے ڈگری سائن کے لیے ہونے اپیئر ہیں. ہو رہے ہیں تو تھوڑا لیٹ پوچھ لیں، ہم پرنسپل کے لیے اپیئر ہونا ہے ہم نے، اور بہت جلدی جی ہمارا جی، انٹرویو ہے 3-4 دن ہاں بعد. ان کو موقع دیں پلیز بھی. ہمیں بھی جی موقع دے دیں. جی میڈم بولیں. میں پہلے سلیکٹ ہو چکی ہوں لیکن میں نے جوائن نہیں کر سکی تھی، تو یہ چیز مجھے مینشن تو نہیں کرنی؟ کیا آپ کون سی پوسٹ پہ سلیکٹ ہوئی تھی؟ سر میں منسٹری آف ڈیفینس میں FPSC سے سلیکٹ ہوئی تھی، کلاس 1 گزٹ آفیسر کے کبھی لیے بھی نا، ذکر نہ کیجیے لیکن گا، پشاور میں کبھی بھی ذکر نہ نہ کیجیے گا اس کروں. چیز کا. نہ وہ کوئی وجہ اور اس یہی کے ہوگی علاوہ نا، سر کوئی ڈومیسٹک آپ کے ایشوز ہوں گے، فیملی الاؤ نہیں کر رہی ہوگی تو وہ اب پوچھیں گے کہ اب فیملی آپ کو الاؤ کیسے کریے، یہ وہ اس طرح کے کویسچن. یہ میں کل ایڈریس کروں گا، لیکن اس طرح کی چیزیں نہ بتائیں جو کہ آپ کے ویک پوائنٹس ہیں، وہ نہ بتائیں. جی اور جابس ہیں جیسے پاکستان بیت المال میں تھی، اور پرائیویٹ بھی آفیسز ہیں، تو وہ بہت سارے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں، اور ڈیٹس فوراً کی ہے نا، جیسے یہ 6 منتھ کی ختم ہوئی پھر شروع کی، تو یہ سارے ایکسپیرینس لیٹر لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ نہیں، وہ تو پرائیویٹ آپ جو ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا ایکسپیرینس اگر کرنٹ جاب کا بن رہا ہے تو پھر تو فائن ہے، لیکن اگر نہیں بن رہا تو آپ لگائیے گا. ایکسپیرینس آپ جتنا لگائیں گے نا، ساتھ وہ انٹرویو پینلسٹ کے سامنے جائے گا، آپ سے انہی چیزوں سے متعلق سوال پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. صاحب ذرا آپ کو ایک ایکسپیرینس ہوگا کہ بیت المال میں آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز تھیں، یہ وہ، تو وہاں سے 2-3 کویسچن اگر آپ سے ہو جاتے ہیں تو وہ پلس پوائنٹ آ جائے گا کہ اگر آپ آنسر کر لیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپیرینسز جتنے بھی ہیں وہ لازمی ایڈ کریں. جی اور سوال جی؟ سر میرا ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے DPC کے حوالے سے. ہیلو جی پوچھیں. سر، جب میں اپلائی کر رہی تھی تو تب میں نے DPC نہیں لی تھی نا، کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے DO اور ڈپٹی DO، وہ کہہ آپ رہے نے تھے کہ فیک آپ نمبر یوز کانٹریکٹ کیا امپلائی ہوگا، ہو تو میری بات سنیں، آپ نے فیک نمبر لگایا تھا. میں نے نہیں یوز کیا. نہیں، نمبر کے تو وہ کہہ بغیر رہے تو، تھے کہ آپ کانٹریکٹ امپلائی ہیں. اچھا آپ نے گورنمنٹ امپلائی مینشن نہیں کیا تھا؟ جی میں نے وہ مینشن نہیں کی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو ہم ایشو نہیں کر سکتے، ان کیس آپ شارٹ لسٹڈ ہوتی ہیں تو خیر ہم آپ کو DPC دے دیں گے انٹرویو کے لیے نا. اب چونکہ لاسٹ ایئر میں اسسٹنٹ کے لیے انٹرویو کے لیے گئی تھی تو اس ٹائم پہ، اب میں کیا کروں؟ اب میں DPC جو ہے جب بنواؤں ان سے بیک ڈیٹ میں بنواؤں یا فریش میں نہیں، بنواؤں؟ آپ کی CV کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہوگی کہ آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، تو پھر کیسے بنوائیں گے؟ اب یہ تو مسئلہ ہے آپ کے لیے. فی الحال جی انٹرویو سر، دیں. یہ کل میں نے ہاں یہ فی الحال اپنا آپ میری جو بات فارم سنیں، تھا وہ اس طرح کی چیزیں آپ میرے سے اس وقت ڈسکس کر لیتی، میں آپ کو گائیڈ کر دیتا. NOC کے لیے لازمی اپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ چاہے کانٹریکٹ میں ہیں یا گورنمنٹ. اب FPSC کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کا کینڈیڈیچر اس بیس پہ کہ آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، آپ نے NOC، آپ نے جو مس انفارمیشن جو ہے نا وہ پٹ کی ہے
ایڈ کی تھی اپنی سی وی کے اندر آن لائن اپلیکیشن میں. آپ نے پڑھا ہوگا وہ ڈسکلیمر ایک آتا ہے جب لاسٹ ٹائم آپ سبمٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انفارمیشن آپ کی انکریکٹ ہوئی تو آپ کا کینڈیڈیچر ریجیکٹ ہو سکتا ہے. تو وہ ہم نے ایفیڈیوٹ دیا ہوتا ہے ان کو, تو اس بیس پہ وہ ریجیکٹ کر لیتے ہیں, اور سر یہ اصل اپنے میں مائنڈ میں یہ رکھیں بھی اپنے. ہے نا کہ میرا کانٹیکٹ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا نا اس ٹائم پہ, ابھی تو پھر یہ ایکسٹینڈ تو ہو ابھی گیا؟ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے کب نا. ہوا ہے ایکسپائر؟ جی جی ایکسٹینڈ ہو گئے تھے. وہ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے میرا ایکسپائر تھا؟ کانٹیکٹ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے تھا ایکسپائر؟ یہ ایکسپائر ہوا تھا دسمبر میں, پھر دسمبر ہمیں کو جو چھوڑیں, مجھے رینیول یاد ملا نہیں ہے. تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کلوزنگ ڈیٹ جب تھی تو اس وقت آپ اس میں تھیں, اس ڈپارٹمنٹ میں ورک کر رہی تھیں جو بھی آپ کا ہے؟ جی جی سر, کلوزنگ ڈیٹ جو تھا یہ وی پی کا تھا, اس سے پہلے پھر ہمارا ایکسٹینڈ ہو چکا تھا. آپ نا وہ میرے سے پرسنل میں واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا, اس کو ڈسکس کریں گے, آپ کا لمبا ایشو ہے. اور سوال جی کوئی؟ سر میرا ایک کوشچن ہے. سر میں فیسیلیٹیشن سینٹر گئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ماسٹرز کے بعد آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. اللہ اگر آپ کرے نے ایسا ایم ہو. ایڈ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ایم ایڈ ریکوائرمنٹ تھی, اور ماسٹرز کے بعد ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. ایسے ہی ہے؟ میں نے ایف پی ایس سی کی جو پالیسی گائیڈ لائن ہے نا وہ پڑھی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے, کیونکہ میرا خود کا جو پرنسپل کا ایکسپیرینس ہے وہ نہیں پورا ہو رہا تھا نا جب میں نے اپلائی کیا تھا. تو میں نے سوچا تھا کہ شاید میرا بی ایس آنر کے بعد کا ایکسپیرینس کنسیڈر ہوگا, لیکن وہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہونا, حالانکہ میں شارٹ لسٹڈ بھی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہوگا, وہ ہونا ہے ایم ایڈ کے بعد کا. بہرحال اگر ایسا ہے تو اللہ کرے ہو جائے, مجھے تو خوشی ہوگی, لیکن بائی رول ایسا نہیں ہے. جی اور سوال جی؟ سر میرا چھوٹا سا سوال ہے جو جی پوچھیں. شارٹ لسٹنگ کے والے بتا جی جی کہ پوچھیں. جن کے ڈاکومنٹ اسکروٹنی میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کیا کو وہ ٹائم ڈاؤن ملتا میرٹ کر ہے, کے تو جو اس سے پچھلے میرٹ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا این او سی نہیں ہوتا, آپ کا انٹرویو اگلے دن نہیں ہوگا, آپ کو ایک ویک کا ٹائم دے کے دوبارہ آپ کو اسکیجول دے دیں گے, لیکن ان کیس آپ پھر بھی پرووائڈ نہیں کرتے, ہاں ان کیس آپ پھر بھی اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کرتے تو پھر نہیں ہوگا. جی ہاں جن کے جو کرائٹیریا میں نہیں آتے وہ گئے, وہ گئے, ڈاکومنٹس ان کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ گئے. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں ڈاؤن میرٹ کر کے تو جو پچھلے لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں, ان کو کال کرتے ہیں جو لوگ شارٹ لسٹ ہوتے اس ہیں, سے پیچھے ہوتے ہیں. جو لوگ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں جسٹ ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ میرٹ لسٹ نہیں لگتی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کی. جی جی میں یہی پوچھ رہی تھی ایف پی ایس سی کیونکہ میں اس میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایف پی ایس سی کا پہلے رول یہ تھا کہ یہ 3 لوگوں کو بلاتے تھے انٹرویو کے لیے ایک سیٹ کے اگینسٹ. یہ ڈاکومنٹس 5 لوگوں سے لیتے تھے, ان میں سے مطلب 3-4 ہی بچتے تھے عام طور پر. اب انہوں نے ٹرینڈ چینج کیا, وہ یہ 5 لوگوں سے 5 لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کی سکروٹنی کرتے ہیں, ان میں سے 1-2 ویسے نکل جاتے ہیں, ہر 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے ان کا, وہی 3-4 ہی بچتے ہیں. تو ان کا فارمولہ وہی ہے, میتھڈ چینج ہوا ہے. پہلے وہ ڈاکومنٹس پہلے چیک کر کے ریجیکٹ کر دیتے تھے, بلاتے ہی ان کو تھے, ٹھیک ہے, جو کرائٹیریا پہ پورا اترتے تھے. اب وہ سب کو بلا لیتے ہیں 5-5 کو, ان میں سے نکال کے پھر باقی لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں. اگلا سوال. سر جیسے فار ایگزامپل ایکولنس کے لیے, سر ایکولنس کے لیے اگر دیا ہمارے پاس ایچ ای سی کی طرف سے بھی ایکولنس نہیں آیا اور ہماری ڈیٹ آ گئی انٹرویو کی, تو کیا وہ ٹائم دے دیں گے یہ؟ آپ نے ان کو اپنا آن لائن فارم چیک کروا دینا کہ یہ میرا آن لائن فارم ہے, ہم نے اس ڈیٹ کو اپلائی کیا ہوا ایکولنس کے لیے. جیسے ہی آتا ہے تو وہ پھر آئی تھنک سو کہ کنسیڈر کرنا چاہیے ان کو. جی ہوپ فلی کریں گے. وعلیکم السلام. جی سر آپ نے ڈیٹ کا نوٹیفکیشن شیئر کیا تھا جو 1.5 ایئرز ایکول وہ ہے علامہ میڈ کے, اقبال تو کی ایک ڈگری ایکسپیرینس کے جو لیے ہمارا ہے, ہے وہ وہ صرف علامہ اقبال کی ڈگری کے لیے. ایچ ای سی ایکولنس ایف پی ایس سی ایکولنس مانگے گا آپ سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. وہ جنرل چیزیں ہیں, وہ ایک کہہ لیں کہ انڈرسٹوڈ پرنسپل بن گئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایف پی ایس سی کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ایف پی ایس سی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس نے ایم ایڈ مانگا ہے. ایف پی ایس سی نے بی ایڈ 1.5 ایئر کہیں مینشن نہیں کیا. آپ لوگوں نے غور سے اگر نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. ایف پی ایس سی نے اس کو پیورلی ایم ایڈ مانگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بی ایس آنر ایجوکیشن ایم اس کے لیے پرنسپل کے لیے, میری جو ٹھیک ہے. ایم اے ایجوکیشن ہے, میں سر جو میری تو پھر ایم اے وہ ایجوکیشن ہے ہمارا ایکسپیرینس کاؤنٹ نہیں ہوگا بی ایڈ کے بعد, ایم ایڈ سے نہیں, اسٹارٹ اگر ہوگا. ایکولنس مل جائے تو پھر ہوگا. جی اگلا سوال. سر
सर मेरी एमए एजुकेशन इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से है। वो मोर देन इनफ है किसी पे अगर डेप्यूटी फाइनेंस। सॉरी, सवाल दोबारा पूछिए। सर मेरी एमए एजुकेशन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो फिर मुझे एचईसी से नहीं इक्विवेलेंस लें? इक्विवेलेंस लें भाई, इक्विवेलेंस लें। ये वैसे एचईसी और चीज़ है, एफपीएससी और चीज़ है। एफपीएससी डिमांड कर रहा है, आप वो उसमें देख लें, मैंने आपको ये शेयर किया हुआ ना, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी उन्होंने मेंशन की हुआ है कि इक्विवेलेंस कोई है तो वो लेकर आएंगे आप लोग साथ। ये 1 मिनट सर एक्सपीरियंस एक मिनट अल्लाह के एक सवाल का जवाब दे देना। खड़ा किया, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हूं। चलें आप पूछ लें पहले, क्या पूछ रही हैं? जी पूछें। जी सर, मैं ये पूछी थी, आप एक्सपीरियंस लेटर का प्लीज एक स्पेसिमेन सा शेयर कर दीजिएगा। और सर दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि टीचर ट्रेनिंग का मेरा एक्सपीरियंस है और कॉन्फ्रेंस में एज अ मॉडरेटर वो सारे ऐड करें, वो बड़ा ये क्या मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। यस, ये आपके प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर रही हैं तो वो लाजमी ऐड करें। ये अगर आप देखें ना, ओरिजिनल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय HEC इफ रिक्वायर्ड। ये बड़ा, इसको 4 दफ़ा पढ़ें आप लोग। ओरिजिनल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय HEC इफ रिक्वायर्ड। अब आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपकी बीएड 1.5 ईयर है, 2.5 ईयर है, इज़ इक्वल टू एमएड, बट आपके पास उसकी इक्विवेलेंस नहीं है, आपने HEC से लेनी है। बात समझ लगी है सबको? और कोई मसला जी? रिकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ।